بخت قسط نمبر 31۔ یہ اس ریسٹورینٹ والے واقعے کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ وہ ہیون میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ان چند دنوں میں نہ وہ کوچنگ گیا تھا، نہ کچھ پڑھا تھا اور نہ ہیون کا کوئی کام دیکھا تھا۔ سب کو لگتا تھا وہ فیل ہو جانے کی وجہ سے صدمے میں تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ دل ٹوٹنے کے صدمے میں تھا۔ اس روز اس ریسٹورینٹ والے واقعے کے بعد وہ دوبارہ نہ لائبریری گیا تھا، نہ یونیورسٹی، اور نہ ہی اسے فالو کیا تھا۔ اس نے خود پہ باندھ بٹھا رکھے تھے۔ اپنے بیڈ پہ لیٹا وہ بس مردہ سا تھا۔ کافی دیر اسی طرح لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھا تھا۔ اب مزید صبر وہ نہیں کر سکتا تھا، اسے طلب ہو رہی تھی۔ وہ فوراً حالے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی خاکی پینٹ کے اوپر سیاہ بٹنوں والی شرٹ پہنے، بڑی ہوئی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ یونیورسٹی کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ بغیر دیکھے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ تم فیل ہو گئے؟ دوسری طرف اس کی ماں نے چھوٹتے ہی سوال کیا تھا۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ شاید مقابل کو جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کافی دیر دوسری جانب بھی خاموشی رہی اور پھر ایک مستحکم آواز سنائی دی۔ تم نے محبت کو آبسیشن بنا لیا ہے عمر، اس سے نکل آؤ۔ نفیسہ کی نرم آواز پہ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ آنکھیں جلنے لگی تھی۔ میں جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا مجھے سکون نہیں آتا۔ مجھے ہر وقت اسے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی دن میں اسے فالو نہیں کروں گا اور پھر اگلے دن وہ مجھے نظر نہیں آئے گی۔ وہ بے حد ہلکی آواز میں شکستگی سے کہہ رہا تھا۔ میں تھک رہا ہوں، اس کی محبت مجھے تھکا رہی ہے، میرا کریئر تباہ ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ سب کچھ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ اماں میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ حلق دکھ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھی۔ تم تھک رہے ہو کیونکہ تم وہ بن رہے ہو جو تم نہیں ہو۔ تم کوئی اسٹاکر یا پھر محبت میں لالچی انسان نہیں ہو۔ وہ بولی تو عمر نے دم ساتھ لیا۔ تم اسے فالو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تمہیں لگتا ہے تم اسے کھو دو گے یا پھر تم اسے دیکھنا چاہتے ہو۔ تم اسے فالو کرتے ہو کیونکہ دور کہیں تمہیں خوف ہے کہ کسی دن وہ جان لے گی تم وہاج خان کے بیٹے ہو اور پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم اس نفرت سے پہلے کی محبت دیکھ لینا چاہتے ہو۔ کیا تم نے پہلے کبھی کھولتے ہوئے سچ سے جلا چہرہ دیکھا؟ عمر کا چہرہ آج ویسا تھا۔ تم فیل اس لیے نہیں ہوئے کہ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، کسی نے ظلم کیا یا پھر اس لڑکی کی یاد نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا۔ تم فیل ہوئے کیونکہ تمہارا دماغ، تمہاری قلم خوف زدہ تھی۔ فیل ہونے کا خوف انسان کو فیل کرواتا ہے۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے پڑا رہا۔ سچ کا مکہ ایسے زور سے لگا تھا کہ اس کے جسم میں اٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے پڑھائی، CSS سب کو اس لڑکی سے جوڑ لیا تھا۔ تم پڑھنا چاہتے تھے، مقام بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ لڑکی تمہیں چھوڑ نہ دے، لیکن دور کہیں تم ڈرے ہوئے تھے کہ اگر تم فیل ہو گئے تو، اگر تم معاشرے میں اپنا مقام، اپنی کریڈیبلٹی نہ بنا سکے تو۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، تمہارے فیل ہونے کے خوف نے تمہیں فیل کروایا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا اماں۔ شی از دا وومن آئی لو ود آل مائی ہارٹ۔ وہ آہستگی، بے حد آہستگی سے بولا۔ میں واقعی یہ سب نہیں چاہتا کہ کسی ٹینیجر کی طرح اس کا تعاقب کرنا، اسے فالو کرنا، اس کے خوف، اس کی محبت سے پڑھنا۔ میں ایسا نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ اس خوف کو خود سے نکال سکوں؟ وہاج خان جیسا بھی ہے، میرا باپ ہے، میں اس کا نام اپنے ساتھ لگا کر رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر وہ مجھے اس نام کی وجہ سے چھوڑ دے گی تو میرا دل بہت دکھے گا بھی۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پہ نظر جمائے کہہ رہا تھا۔ آزاد، محبت کو آزاد کرو، ہر خوف، ہر لالچ سے آزاد۔ محبت گرو کرتی ہے، ہیل کرتی ہے، سکون دیتی ہے۔ بندھی ہوئی محبت، خوف زدہ لالچی محبت بے توقیر کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے، دل کے زخم ادھیڑتی رہتی ہے۔ یہی محبت ہوتی ہے جو لوگوں کو کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھ کر نشہ کرواتی ہے، جو آپ کو سکون سے سونے نہیں دیتی، جو آپ کا مستقبل، حال، ماضی سب خراب کر دیتی ہے۔ کیا تمہیں ایسی محبت چاہیے؟ کیا تمہارا اصل یہی ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عمر بھی خاموش تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ بولا، اور جب عمر خاموش ہو جایا کرے تو سمجھ جاؤ وہ قائل ہو گیا۔ صحیح لوگوں کی ناک اونچی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہ آپ کی بات مان چکے ہیں، آپ کی ذہانت آپ کا پوائنٹ تسلیم کر چکے ہیں۔ وہ بس اپنے عمل، اپنی خاموشی سے سب سمجھا دیتے ہیں۔ اسی پل وہ باہر نکلی، ہارون کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتی ہوئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ ایک سکون تھا جو رگو پے میں اتر رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی تک جا رہے تھے۔ وہ بار بار رک جاتی، ہارون کی کسی بات پہ گردن پیچھے پھینک کے کھلکھلاتی جاتی، اور پھر وہ چلی گئی۔ لیکن یہ فجر والا لمحہ تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ جیسے خواب سے جاگا تھا۔
یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ بے آواز بڑبڑایا۔ سارا دن کسی گلے کے عاشق کی طرح اسے فالو کرنا، محبت کو نشے کی طرح ایک سمجھ لینا، ایک جنون کی طرح اس کا تعاقب کرنا، ہر وقت اسے کھونے، اس سے دور جانے کے خوف میں مبتلا رہنا۔ یہ کیسی محبت تھی؟ کیوں اس کا دیدار سراب نہیں کر رہا تھا؟ کیوں وہ محبت میں لالچی ہو رہا تھا؟ محبت میں پڑھ کر کریئر تباہ کرنا، یہ رومانٹکزم نہیں تھا، یہ محبت نہیں تھی۔ اس نے گاڑی واپس موڑ دی، اب کہ اس کا چہرہ کچھ اور تھا۔ ہر دفعہ حالے کو دیکھ لینے پہ بھی وہ اسے کھونے کا خوف دل سے نکال نہیں سکا تھا، لیکن آج وہ پرسکون تھا۔ یہ محبت نہیں تھی جو وہ کر رہا تھا، یہ جنون تھا، اور جنون کو ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ آپ کو ختم کر دے گا۔ اس کا کریئر، اس کا مقام، اس کی کریڈیبلٹی اہم تھی، ہر محبت سے زیادہ اہم، ہر حال سلطان سے زیادہ اہم۔ محبت کو کوئی حق نہیں کہ وہ کریئر کہا جائے، نشوں پہ لگا دے یا پھر ایک جنونی سٹاکر بنا دے۔ ازل سے ابد تک محبت کو بس ہیل کرنے، تحفظ دینے اور سکون دینے کا حق ہے، اور اگر وہ اپنا مقام نہیں کر پا رہی تو بہتر ہے راستہ بدل لیا جائے۔ آج اس نے راستہ بدل لیا تھا۔ عمر حیات ایک سٹاکر نہیں تھا، کوئی جنونی نہیں تھا، وہ یہاں کریڈیبلٹی، مقام بنانے آیا تھا، خود کو ذہنی مریض بنانے نہیں۔ واپس جاتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا، وہ بالآخر آزاد تھا۔ اگلے دن وہ کوچنگ جانے لگا تھا۔ ہیون کے معاملات سنبھل گئے تھے۔ معراج سلطان نے اس سے دوبارہ اس لڑکی کے متعلق بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید پرانا عمر واپس آ چکا تھا، اور اس عمر سے بات کرنا مانو اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا، سب کچھ معمول پہ آنے لگا تھا، لیکن شاید دور کہیں کچھ تھا جو ادھورا تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک شام وہ لائبریری سے نکل رہا تھا، ہاتھ میں کتاب لیے۔ وہ جو ہی مڑا ایک پل کو ٹھہر گیا۔ وہ سیاہ جوڑے میں ملبوس، میز کے اوپر رکھی کتاب پہ وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ سرمئی آنکھوں والا لڑکا بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر اسے دیکھتا رہا، وہ خود کو اسے دیکھنے سے روک نہیں پایا۔ یہ لڑکا، یہ نہ جانے کیوں برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسے اٹھا کر لائبریری کی کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ وہ کتابوں کے ریکس کے پار کھڑا ہو گیا، اس طرح کہ حالے اسے دیکھ نہ سکے، اور پھر اگلے 1 گھنٹے تک وہ وہیں کھڑا رہا، جب تک وہ دونوں وہاں سے چلے نہیں گئے۔ عمر وہیں کھڑا رہا، وہ چلی گئی، اور تب وہ بھی ہیون چلا آیا، لیکن آج یہ کوئی اور عمر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا۔ معراج سلطان، جو کسی کام کے سلسلے میں اسے بلانے آئے تھے، اسے اپنے بیگ میں کپڑے ٹھونستے دیکھ دھک سے رہ گئے۔ عمر بس غائب دماغی سے بیگ میں اپنے سامان ٹھوس رہا تھا۔ چند لمحے وہ چوکھٹ پہ کھڑے بے یقین اور شوق سے اسے دیکھتے رہے، اور پھر آگے بڑھے، جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ سختی سے پوچھ رہے تھے۔ شہر چھوڑ رہا ہوں، کہیں دور جا رہا ہوں، وہ ہر دھرمی سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ میں یہاں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں، لوگ بدلیں گے، شہر بدلے گا۔ وہ رکا، ایک پل کو جیسے دل کو کسی نے جکڑ لیا، اور پھر میں اسے بھول جاؤں گا۔ اس نے بالآخر کہہ دیا، میں اسے دل سے نکال دوں گا، لیکن اس کے لیے یہاں سے جانا ضروری ہے۔ وہ مڑ گیا، الماری سے اب اپنے باقی سامان نکالنے لگا۔ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تم میرے وارث ہو، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ان کی آواز ماری بے بسی کے کانپی تھی۔ عمر کا دل پسیجا تھا، آنکھیں گلابی ہوئی، لیکن وہ مڑا نہیں۔ وہ بس جب جانے کا فیصلہ کر لیتا تھا تو مڑتا نہیں تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں واپس آ جاؤں گا، اس نے یقین دہانی کروائی۔ میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا، اور ایک مقام، ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ آؤں گا۔ فی الحال مجھے جانے دیں، پلیز مجھے مت روکیے، ورنہ میں رک جاؤں گا، اور اگر میں رک گیا تو میں نہ جانے کیا کر دوں گا۔ وہ مڑے بغیر بولا، سارے حوالے، ساری باتیں، ساری دلیلیں سب ختم ہو گئی۔ وہ جا رہا تھا اور وہ اسے روک بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کیسی بے بسی تھی۔ وہ واپس مڑ گئے، کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ عمر بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دوست کے توسط سے کوئٹہ چلا آیا، بلوچستان کا دارالحکومت، پرسکون ٹھنڈا شہر۔ کوئٹہ مختلف تھا، کراچی سے بے حد مختلف۔ یہاں کی زندگی ویسی نہیں تھی۔ وہ روشنی، شور، ہنگامہ گہمی والے شہر سے اچانک اس معصوم اور پرسکون شہر میں آ گیا تھا۔ یہاں راتیں کراچی جیسی روشن اور دن شور کرتے نہیں تھے۔ یہاں آنے کے بعد اسے اسٹرگل کے معنی پتہ چلے تھے۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ فلیٹ شیئر کر رہا تھا۔ کرایہ اور باقی کے اخراجات نے اسے پہلے ہی مہینے میں دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ ہیون میں اس کا کھانا اور رہائش مفت تھی، کوچنگ اور باقی کے اخراجات کے لیے اس کے پاس جاب تھی، لیکن یہاں نہ جاب تھی نہ پیسے، اور سب سے بڑھ کر یہاں معراج سلطان نہیں تھے۔ وہ دو نوکریاں کرنے لگا، کوچنگز اور لائبریری جانے لگا، لیکن ایک اہم بات جو اسے یہاں آ کر پتہ لگی تھی، بلوچستان اور سندھ کے تعلیمی اداروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسے جو چیزیں یہاں اب پڑھائی جا رہی تھی وہ انہیں کئی سال پہلے پڑھ چکا تھا۔ شاید وہاں کا تعلیم بہت پیچھے تھی،
کہیں زیادہ پیچھے۔ وہ فلیٹ کا 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دے چکا تھا، اب وہ یہاں سے جانا افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمر کہتا تھا مسائل اپنا حل ساتھ لے کر آتے تھے، اور اس کے مسائل بھی اپنا حل ساتھ لائے تھے۔ لیل جو اس کے ساتھ کراچی کے بڑے کوچنگ ادارے میں پڑھ رہی تھی، وہ اب اسے نوٹس بھیج دیا کرتی تھی۔ وہ پڑھائی میں پیچھے نہیں رہا۔ لائبریری میں سارا دن وہ کتابوں میں غرق رہتا تھا۔ جب وہ راتوں میں سونے کے لیے لیٹتا تھا تب کوئی تھا جو اسے یاد آتا تھا بغیر اجازت۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر اچھا کھانا کھاتے ہوئے 1000 بار سوچتا تھا، جب وہ مہنگے کپڑے، جوتے اور خاص طور پر پرفیوم لیتے ہوئے اسے سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ فوراً خود کو نہ کہہ کر آگے بڑھا جایا کرتا تھا۔ خود کو نہ کہنا آپ کو بڑے بڑے مسائل سے بچا لیتا ہے، اور اس نے یہ سیکھ لیا تھا۔ وہ نوکریوں سے نکالا جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس پڑھنے اور نوکری مینیج کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کئی بار جوتے سلائی کر کے پہنے تھے۔ شرٹوں کے رنگ وہ سیدھا اور پرانے ہو جاتے تھے۔ وہ انہیں تب تک پہنتا تھا جب تک پھٹ نہ جائے۔ کوئٹہ کی یخ، برف باری راتوں میں وہ اپنے لیے گرم بستر نہیں خرید پاتا تھا۔ ان کے فلیٹ میں ایک ہیٹر تھا جسے اس کا دوست اور وہ باری باری استعمال کرتے تھے، گو کہ اس کڑتے جاڑے میں اس ہیٹر کی کوئی وقت نہیں تھی، لیکن وہ بس خاموشی سے سب سہے چلے جا رہا تھا۔ اگر وہ پیسہ ان چیزوں میں جھونکنے لگ جاتا تو کوچنگ کے پیسے پورے نہ ہو پاتے۔ گھر اور بس کا کرایہ، کھانا اور باقی کے اخراجات، ان سب کو پورا کرنے کے لیے اسے کافی بار دل مارنا پڑتا تھا۔ کئی بار سخت سردی اور برف باری میں اسے پیدل کوچنگ جانا پڑتا تھا، اور پھر جب تک وہ کلاس میں بیٹھا رہتا اسے اپنی ٹانگیں شل محسوس ہوتی۔ یہاں آ کر بہت کچھ بدلا تھا۔ یہاں وہ چاہ کر بھی حالے کو دیکھنے نہیں جا سکتا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو نہیں بدلی تھی، اس کا دل۔ اسے لگتا تھا وہ اسے بھلا چکا، لیکن وہ دل کے تخت پہ براجمان تھی، پہلے سے زیادہ شان اور حق کے ساتھ۔ وقت گزرتا رہا، وہ ان حالات کا عادی ہوتا گیا۔ اس کی واحد عیاشی مندوخیل روڈ کے کلیجی اور نان ہوا کرتے تھے۔ وہ جب بھی اداس ہوتا تو یہیں آتا تھا۔ بوڑھا شفیق پٹھان ریڑھی لگائے جب کلیجی اس کے سامنے دھو کر صاف کر کے بناتا تھا، اور پھر جب وہ اسے نان کے ساتھ کھاتا تھا تب اسے لگتا تھا یہ زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ حالات کی سختی، معاشی بری حالت اور ٹوٹا ہوا دل، وہ ان حالات میں بھی ڈٹ کر کھڑا تھا۔ کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر وہ گرے تو انہیں اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب اس کا امتحان تھا۔ وہ سفید شرٹ کے اوپر خاکی پینٹ پہنے امتحان دینے آیا۔ بڑے سے ہال میں قطار نما کرسیاں سجی تھی، لڑکے لڑکیاں جو پرچوں پہ جھکے پنے سیاہ کرتے جا رہے تھے۔ 2 اساتذہ ان تمام طالب علم کی نگرانی کی خاطر ان کے سروں پہ گھوم رہے تھے۔ یہ لوگ اصل میں استاد نہیں تھے، یہ کسی بڑے بڑے عہدوں سے ریٹائر اعلیٰ عہدیداران تھے، خبتی اصول پسند بوڑھے جن کے چہروں سے سختی کا گمان ہوتا تھا، جن کے وجود سے پرفیوم کی نہیں روب و دبدبے کی خوشبو آتی تھی، جن کو دیکھ کر ہی سانس حلق میں اٹکنے لگتے تھے۔ ہال کے عین سامنے جہاں طلباء کی کرسیاں ختم ہوتی تھی، وہیں ذرا سا اونچا سٹیج بنا تھا جہاں 3 لوگ بیٹھے تھے، ایک سفید بالوں والی عورت، ایک درمیانی عمر کا مرد، اور تیسرا کرخت اور سنجیدہ چہرے والا اشوک کوہلی۔ پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں آؤ تو سفید شرٹ والا لڑکا پیپر پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی بار بار اس کی پیٹھ پہ ہلکے سے پین مارتی تھی، شاید وہ اسی سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ وہ نظر انداز کرتا رہا، 1 بار 2 بار 3 بار، اور پھر وہ مڑا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بی بی؟ تنگ نہ کریں، وہ برہمی سے کہہ کر اپنے پرچے پہ جھکنے لگا، لیکن عین اسی وقت اسے اپنا پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا اور پھر اشوک کوہلی کے ہاتھ میں جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا، ساری دنیا جیسے جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ آپ کو چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا، آپ کو اب اس امتحان کا اہل نہیں سمجھا جا سکتا، یو مے گو۔ وہ ٹھنڈی برف جیسی آواز میں جیسے کوئی نوحہ سنا کر گیا ہو۔ CSS PCS اور اسی طرح کے چند بڑے بڑے امتحانوں میں آپ کو دائیں بائیں دیکھنے، یہاں تک کہ زور سے سانس تک لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عمر سے غلطی ہو گئی تھی اور اب وہ اس پہ ساری زندگی پچھتانے والا تھا۔ سر میں چیٹنگ نہیں کر رہا تھا، یہ بیوی مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی، میں بس انہیں روک رہا تھا۔ وہ بوکھلا ہی تو گیا تھا، اسے اپنی ساری دنیا گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ کوہلی بغیر جواب دیے اسٹیج پہ واپس چلا گیا۔ عمر دیوانہ وار اس کے پیچھے گیا تھا۔ سر پلیز، میرا کریئر تباہ ہو جائے گا، پلیز مجھے میرا پیپر واپس دے دے۔ وہ منت کر رہا تھا، لیکن اس کے سامنے موجود تینوں نفوذ نے گویا آنکھیں بند کر لی تھی، کان لپیٹ لیے تھے، اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ سر پلیز میرا پیپر دے دے۔ سر وہ لڑکی، وہ مجھے تنگ کر رہی تھی، خدا کی قسم میں نے چیٹنگ نہیں کی۔ سر پلیز سیکیورٹی انہیں لے جاؤ۔
کوہلی نے بآواز بلند دروازے پہ کھڑے اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ نہیں نہیں، پلیز پلیز سر، میں برباد ہو جاؤں گا، میرا فیوچر، میرا کریئر سب ختم ہو جائے گا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میم پلیز آپ کچھ بولیے۔ وہ اس عورت کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ دو اہلکاروں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا اور وہ اسے گھسیٹ رہے تھے۔ عمر نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ سر پلیز آپ ابھی اپنے سامنے مجھ سے دوبارہ لکھوا لیجیے، لیکن یہ ظلم نہ کرے، خدا کے لیے مجھے میرا پیپر دے دے، میں چیٹر نہیں ہوں۔ وہ بے بسی سے چلا رہا تھا، منت کر رہا تھا۔ اگلے 10 منٹ تک اس نے ہر طرح سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، منتیں کی، لیکن وہ لوگ ٹچ سے مس نہ ہوئے۔ اسے کمرہ امتحان سے نکال دیا گیا، اس کا پیپر لے لیا گیا۔ وہ اس رات پوری رات فلیٹ نہیں گیا، فون آف رکھا اور بس سڑک پہ چلتا رہا۔ رات کے آخری پہر سڑک پہ چلتے ہوئے اسے کچھ پولیس والوں نے پکڑ لیا اور تھانے لے آئے۔ وہ اگلا سارا دن بھی تھانے میں رہا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، برباد ہو گیا تھا۔ وہ تھانے کی کوٹری میں بیٹھا تھا، سر جھکائے، بے حال، شکستہ، دفتن۔ اسے اپنے قریب کسی کے شناسہ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اس سے ناراض تھے، وہ کیسے آ سکتے تھے؟ اس نے سر جھٹکا۔ کوٹری کا دروازہ کھولا گیا اور ایک نفیس سوٹڈ بوٹڈ مہربان سا آدمی اندر آیا۔ عمر نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھے۔ اس نے بچوں کی طرح اپنے دونوں بازو ان کے گرد باندھ لیے اور ان کے سینے سے لگ کر سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ آنسو نکلا، نہ کوئی شکایت۔ وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہا۔ حلق میں بہت سی گرہیں اٹک گئی تھی، بہت سا پانی آنکھوں سے باہر آنا چاہتا تھا، لیکن وہ بس جبر کیے بیٹھا رہا۔ وہ اسے نکال کر لے آئے، تسلی دی، دلاسا دیا، واپس لے جانا چاہا، لیکن وہ نہیں گیا۔ مراج تھک کر واپس چلے گیا، لیکن اب یہ ہوا تھا کہ وہ ہر ہفتے اسے وزٹ کرنے آتے تھے۔ وہ پہلے کی طرح بولتا نہیں تھا، تانوں کے جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ بدل گیا تھا، بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کے دل سے ہر جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا اب اگر کبھی حال سلطان خود بھی اس کے سامنے آ گئی تو وہ بے حس بن کر گزر جائے گا۔ اب اسے جینے کی خواہش نہیں رہی تھی۔ اور اسی طرح ایک چمکتی ہوئی صبح اس کے لیے خوشخبری لائی تھی، وہ پاس ہو گیا تھا۔ اس نے 10واں نمبر حاصل کیا تھا، کیونکہ جب اس سے پیپر لیا گیا تھا وہ 80% حل کر چکا تھا۔ عمر کے پاس جیسے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کس طرح شکر ادا کرتا۔ مراج سلطان، اس کے دوست اور ہیون سے باقی کئی لوگ اس سے ملنے آئے تھے۔ مبارکباد، مٹھائیاں، خوشی کہہ کے زندگی یکدم بدل سی گئی۔ اسے اسلام آباد بھیج دیا گیا ٹریننگ کے لیے۔ چند ماہ بعد وہ ASP عمر حیات تھا۔ اس نے یہ نام، وردی، عہدہ، کریڈیبلٹی کمائی تھی۔ اس سے پیسے سے عشق تھا اور اپنے کمائے پیسے سے اسے حد سے زیادہ عشق تھا۔ کیا اب تم سمجھے عمر حیات کو پیسے سے اتنی محبت کیوں تھی؟ چند سال تک وہ کوئٹہ میں سرو کرتا رہا۔ روٹین سخت اور ٹف تھی۔ وہ بس ایک روبوٹ کی طرح خود کو کام میں جھونکے ہوئے تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ ایک بار بھی کراچی واپس نہیں گیا تھا۔ مراج سلطان ہر ہفتے 2 ہفتے بعد اس کے پاس آ جاتے تھے۔ دن میں کوئی 10-12 دفعہ ایک دوسرے کو کال کرنا ان کا معمول تھا۔ اس کی زندگی میں بس 2 لوگ تھے، اماں اور اس کے جج صاحب۔ تیسرے انسان کو وہ گنتی میں نہیں لاتا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے حالے کچھ پانی کی چاہ ختم کر دی تھی۔ اسی عرصے مراج سلطان کے اصرار پہ اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ کراچی واپس آ گیا تھا، لیکن جس رات وہ واپس آیا اسی رات کسی نے اس پہ حملہ کر دیا۔ وہ اس کے مخالف تھے، اس کی جاب میں 1000 مخالف تھے۔ اسے 3 گولیاں لگی تھی۔ وہ سڑک پہ پڑا کراہ رہا تھا، لیکن وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا، وہ اب جینا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لمحے ایک گاڑی اسے اپنے قریب آتی دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں روشنی کے باعث چندھا گئی۔ گاڑی سے نکلنے والی ایک لڑکی تھی۔ عمر نے اس کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ 4 سال وہ 4 سال اس سے دور رہا، اسے یاد نہیں کیا، اسے دیکھا نہیں، اسے سنا نہیں، اسے بھولنا چاہا اور اسے لگا وہ بھول چکا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ 4 سال سے جو ٹپٹ عمر نے اپنے دل کو دے رکھی تھی وہ جھوٹی تھی۔ جو دلاسا وہ خود کو دیتا تھا وہ بیکار تھا۔ اسے لگا تھا اس کی زندگی میں اب حال ہی نہیں ہے، لیکن وہ تھی، وہ آج بھی پہلے دن کی طرح دل کے تخت پہ برا جمان تھی۔ 4 سال کہیں دور پیچھے رہ گئے، وہ تو اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ وہ آج بھی لائبریری میں اسے بنا تھکے دیکھنے والا عمر تھا۔ وہ آج بھی ویسی تھی، اسے دیکھ کر آج بھی دل چاہتا تھا کہ جیا جائے، اس کے ساتھ جیا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عمر نے خود کو ایک چانس دیا۔ زندگی پہ تھوڑا حق عمر حیات کا بھی تھا۔ میں جینا چاہتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر وہ رک گئی۔ عمر نے اس کو رکتے دیکھا، پھر اسے اپنے قریب آتے دیکھا۔ وہ سانس روکے ہوئے تھا۔ وہ اس لمحے کو سانس لینے کے وقت جتنا بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔
آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے شہر بدلا تھا، لوگ بدلے تھے، لیکن وہ اپنا دل نہیں بدل سکا تھا۔ وہ دل جو ہمیشہ سے حال سلطان کے لیے دھڑکتا تھا، اس نے آج اپنے دل سے سارے وہم خدشے نکال کر خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ خود کو چانس دے گا، وہ جیے گا، زندگی پہ تھوڑا حق عمر حیات کا بھی تھا۔ موجودہ دن سفید محل کے باہر رکی عمر کی گاڑی سے وہ دونوں باہر آئے۔ حالے نے سیاہ گھٹنوں تک آتی قمیض کے ساتھ سیاہی بڑے پاؤنچوں والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ عمر اسی سرمئی ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ حالے نے گردن اونچی کر کے اس عمارت کو دیکھا۔ کتنی بار اس کے بابا نے اسے یہاں لانے کی کوشش کی تھی، کتنی بار اس نے یاد کرنا چاہا، گننا چاہا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ بس گلابی گیلی آنکھوں سے اس عمارت کو دیکھتی رہی۔ اندر چلیں، عمر کے نرمی سے کہنے پہ اس نے رخ موڑا اور پھر غائب دماغی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جگہ جگہ رک جاتا، چوکیدار سے لے کر گزرتے بھاگتے دوڑتے بچے، ان کو اسکول کے لیے تیار کرنے والی ان کی آیا، ہر ایک ٹھہر کر اس سے بات کرتا تھا۔ وہ مسکرا کر جواب دیتا تھا، جھک کر بچوں کے گال چومتا تھا۔ حالے نے نوٹ کیا تھا، اسے وہاں ہر گزرتے بچے اور بڑوں نے عمر کہہ کر پکارا تھا۔ نہ کوئی سابقہ نہ لاحقہ، وہ سب کے لیے بس عمر تھا۔ وہ عمر کی میت میں راہداریاں پار کرتی آگے چلتی جا رہی تھی۔ وہ ہر ایک سے اس کا تعارف کرواتا جاتا تھا۔ یہ حالے سلطان ہے، معراج بابا کی بیٹی۔ یہ تعارف سن کر اس نے ہر بچے بڑے کی آنکھوں میں اپنے لیے عقیدت دیکھی تھی۔ وہ اسے محبت سے تک رہے تھے، اس سے دوبارہ آنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ بس سر ہلا رہی تھی، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ دور کہیں سے بچوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عمر کے قدم اس آواز کے پیچھے تھے، وہ ان راستوں سے واقف تھا۔ یہاں آ کر اس کے چہرے پہ سکون تھا، اطمینان تھا۔ اب وہ دونوں بڑے سے ہال کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ سفید ستونوں سے کھڑا ہال کسی مسجد کی طرح تھا۔ نیچے موٹے موٹے کارپیٹ بچھے تھے، بچیاں دوپٹے اوڑھے اور بچے سر پہ جالی دار ٹوپی پہنے سبق پڑھ رہے تھے۔ حالے کو بے اختیار اس ماحول سے رعب سا آنے لگا۔ عمر کو دیکھ ان سب نے مشترکہ سلام کیا تھا۔ وہ ان سب کے سامنے ذرا سی اونچی بنی جگہ پہ جا بیٹھا۔ جالی دار ٹوپی اب اس کے سر پہ تھی۔ حالے کو اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ یہاں قرآن پڑھاتا ہے۔ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں آیت سنائی۔ آج ہم اس آیت پہ تدبر کریں گے، وہ بچوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر حالے پہ پڑی۔ وہ گم سم سی اس سے دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا۔ عمر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دوپٹہ سر پہ لینے کو کہا تو وہ گڑبڑائی اور فوراً سے دوپٹے کو سر پہ اچھے سے اوڑھ لیا۔ وہ دوبارہ بچوں کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ہال میں بیٹھے بچوں میں 14-15 سال کے بچوں سے لے کر کوئی 3-4 سال کے بچے بھی تھے۔ وہ اس تدبر کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ پھر عمر نے انہیں کیوں بٹھا رکھا تھا؟ وہ بول رہا تھا، سنا رہا تھا اور حالے مسمرائز ہو کر اسے سن رہی تھی کہ عمر کتنا مختلف تھا، یہ کون تھا؟ وہ کافی دیر تک بولتا رہا۔ بچے اپنی کاپیوں میں اہم نکات نوٹ کرتے رہے اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ حالے کی طرف آتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے تمام بچوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ان سے ملو، یہ حالے سلطان ہے، معراج بابا کی بیٹی اور عمر کی بیوی۔ بچوں میں سے کسی نے حکمہ دیا تو وہ ہنس پڑا۔ حالے اس کو ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ بچے اب اشتیاق سے اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے۔ وہ ان کو مسکرا کر جواب دیتی رہی۔ مجمع چھٹ گیا۔ بچے اپنے اپنے اسکول کو تیار ہونے چلے گئے۔ بس ایک بچی تھی جو عمر کی ٹانگوں سے لپٹی تو ہٹی نہیں۔ وہ 4 سالہ رباب تھی۔ اس کی ضد تھی کہ وہ عمر کے ساتھ رہے گی۔ حالے مسکراتے ہوئے عمر کو اس بچی کے لاڑ اٹھاتے دیکھتی رہی۔ یہ الگ دنیا تھی۔ حالے کا دل چاہا تھا وہ یہیں رہ جائے۔ یہ بچے، ان کے معصوم سوال جواب، ان کے چہروں کا اشتیاق، یوں لگتا تھا وہ حالے کو پہلے سے جانتے پہچانتے اور ان کے لیے نئی نہیں تھی۔ ہیون کو چچا کے قبضے سے آزاد کروانے کا عزم دل میں پختہ سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باہر نکل آئے۔ بچے اب یونیفارم پہنے ساتھ والی بلڈنگ کی جانب دوڑیں لگا رہے تھے۔ کچھ عجلت میں تھے، کچھ بیزار اور کچھ پیٹ پکڑے ڈرامہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ عمر کو 100 دفعہ رکا تھا اور ایک ایک بچے سے بات کی تھی، سوال جواب کیے تھے اور ان کے کان میں کچھ کہا تھا کہ وہ کھلکھلا دیتے تھے۔ وہاں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے، ان کو تو تدبر کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا۔ تم نے انہیں کیوں بٹھا رکھا تھا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ بچے ہیں لیکن کچھ سالوں میں بڑے ہو جائیں گے۔ اگر تب ایک دم سے ان کو تدبر کی کلاس میں بٹھا دوں گا تو ان کو بوجھ لگے گا۔ میں انہیں عادی بنا رہا ہوں۔ قرآن پہ غور و فکر کرنے کی عادت بچپن سے ہونی چاہیے، عمر نے سادگی سے جواب دیا۔ تم نے وہاں مجھے اپنی بیوی کیوں نہیں بتایا؟ پتھریلی روش پہ چلتے ہوئے حالے نے اس سے دوبارہ سوال پوچھا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ میں آپ کو انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی آپ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو اس کا بار بار تذکرہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔
ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو حالے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جب سامنے سے پیر چلتے ہوئے بچے کو اٹھاتے ہوئے عمر کو دیکھا تو اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میرا فیصلہ صحیح ہے، عمر میرے ساتھ رہو گے تو ادھوری زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ عمر چونک سا گیا، اور پھر اگلے لمحے وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ بچے کو آیا کے حوالے کرتے ہوئے وہ حالے کے قریب آ کر رکا۔ اولاد، عزت اور مال، یہ 3 چیزیں ہیں جس پہ اللہ نے کسی انسان کو ذرا سا بھی اختیار نہیں دیا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ وہ اس کے قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ حالے اس کو سنے گئی۔ اگر یہ فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو ہر دوسرا انسان بے اولاد اور ہر تیسرا انسان بے عزت برہنہ اور ہر ایک انسان مفلس نادار ہوتا۔ جن باتوں کو سوچ کر آپ خود کو ہلکان کر رہی ہیں، میرے ذہن میں ایسا خیال بھی نہیں آیا۔ شادی میں اولاد کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، وہ نرمی اور سادگی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ حالے جیسے لاجواب ہو گئی تھی، کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ ویسے اگر میرے یہاں اولاد نہ ہوئی تو میں اپنے جیسا حسین 2 ڈمپل والا اور گورے رنگ والا بچہ اڈاپٹ کر لوں گا، وہ اپنی جگہ سے بولا۔ ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ حالے نے سر جھٹکا۔ یہ سیلف آبسیسڈ آدمی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ رکی، آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑی اور اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، مسکراتا ہوا، حشاش بشاش۔ تم ایسے نہیں ہو، وہ شاکی انداز میں کہتی آگے بڑھنے لگی۔ کیسا؟ 2 ڈمپل والا، گورا یا حسین؟ تم نے کہا تھا تم نے پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہیں، پرانی سلائی کروائی ہوئی شرٹس پہنی ہیں۔ وہ بولتی ہوئی آگے آ رہی تھی اور عمر کا چہرہ تاریک پڑ رہا تھا۔ تو مہنگے پرفیومز اور اچھے کھانے کو نہ کر کے آگے چلے جاتے تھے۔ سیلف آبسیسڈ آدمی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ وہ اونچا تھا، اسے گردن اٹھا کر دیکھنا پڑتا تھا۔ اپنی تعریف وہ انسان کرتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہو، یا پھر وہ کسی کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ ایسا ہے، وہ اداکاری کرنا چاہتا ہو، خود کو اور دوسرے کو باور کرانا چاہتا ہو کہ وہ اچھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور عمر کے منہ پہ جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا۔ تم احساس کمتری کا شکار ہرگز نہیں ہو۔ 2 لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، ایک جنہیں خود پہ شک ہوتا ہے یا پھر کسی دوسرے انسان کی نظر التفات کا شوق، اور دوسرے۔ عمر نے سانس بھی روک لیا، ہر شے تھم گئی۔ گلٹی انسان سب کو یقین دلانا چاہتا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ خوش ہے، ٹھیک ہے، مذاق کر رہا ہے، ہنس بول رہا ہے۔ او میرے خدایا، عمر تم گلٹی ہو؟ وہ ہمارے شوق کے جیسے بول ہی نہ پا رہی ہو۔ تمہیں کس بات کا گلٹ ہے؟ آپ کو میری ذات پہ تبصرہ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ مجھے اپنے بارے میں بات کرنا نہیں پسند، چلیں۔ وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا۔ تم کیوں گلٹی ہو عمر؟ کیا ہوا ہے؟ حالے نے جیسے اس کو سنا ہی نہیں۔ اب کہ عمر مڑا، اس کے تاثرات میں سختی تھی، مٹھی بھینچ رکھی تھی۔ میں اگر اس دن آپ کے چکر میں جج صاحب کو چھوڑ کر نہیں آتا تو وہ نہ مرتے۔ وہ بے بسی بھری خفگی سے بولا۔ میری وجہ سے آپ، لیل، حسن اور سارا ہیون سفر کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ذمہ دار ہوں۔ کوئی کچھ کہتا نہیں، لیکن جب میں آپ سب کو اداس یا مصیبت میں دیکھتا ہوں، میرا گلٹ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ میں ذمہ دار ہوں۔ اس نے ایک لفظ پہ زور دیا۔ آپ کے باپ کی موت، آپ کے اغوا، آپ کی ذلت اور ہیون کے بچوں کو ایک بار پھر یتیم کرنے کا ذمہ دار عمر ہے۔ وہ ایک حادثہ تھا عمر، حالے کے لب بے یقینی سے پڑپڑائے۔ عمر گلٹی تھا؟ اوہ پلیز، عمر نے بیزاری سے اسے ٹوکا۔ میں کوئی 10 سال کا بچہ نہیں ہوں جسے آپ دلاسا دے رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ذمہ دار ہوں، اور جس نے یہ سب کیا ہے I'm going to make them pay۔ وہ سرد آواز میں کہہ کر چلا گیا۔ حالے اب بھی بے یقین تھی۔ کیا عمر بھی گلٹی ہو سکتا ہے؟ کیا عمر کے ساتھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں؟ بے یقینی تھی۔ حالے کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے بعد وہ آفس چلا آیا تھا، لیکن یہاں آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ شمس آفس میں نہیں ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اسے شمس کا آفس بھی چیک کرنا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی موقع دے دے گا یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ فائلز میں سر دیے کام میں غرق تھا جب اسے کچھ آوازیں سنائی دی۔ اس نے غور کرنا چاہا اور پھر اندازہ ہوا کہ وہ سفیر کی آواز تھی۔ اسٹینڈ پہ سے اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ سفیر کا آفس اس کے آفس کے ساتھ ہی تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہونے کے باعث آوازوں کا راستہ کلیئر تھا۔ اس نے قریب آ کر دروازہ دھکیلا تو کھلتا ہی چلا گیا۔ اندر سفیر تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ ایک پل کو عمر تھم سا گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے پولیس والے دماغ نے ساری صورتحال ڈیکوڈ کر لی۔ سفیر پاگلوں کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گلابی تھی، ٹانگیں اضطرابی کیفیت میں جھلا رہا تھا۔ وہ اپنی پاور چیئر چھوڑ کونے میں رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا، بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے ہوئے جیسے کسی شے کا طلبگار تھا۔ اور کیا
عمر کو جاننے کی ضرورت تھی، وہ کیا شے ہے؟ سفیر نے عمر کو دیکھا، وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس نے عمر کو دھکا دینا چاہا لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ اس کے جسم میں توانائی تھی، اس کے ہاتھ جسم کانپ رہے تھے، اس کی آنکھیں جیسے بہنے والی تھی۔ دفع ہو جاؤ، جہنم میں جاؤ، وہ لفظ توڑ توڑ کر کہہ رہا تھا۔ میں مار دوں گا، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے عمر کو دھکا دینا چاہا، اب کہ وہ گر گیا، اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں سہ سکی۔ عمر نے اسے گرے رہنے دیا اور انٹرکام تک گیا۔ ہاں ظہیر، بات سنو غور سے، اجمل چچا جو بیک ڈور پہ ڈیوٹی دیتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور کہو سفید موتی دے دے۔ آگے سے کچھ بولا گیا۔ ٹر ٹر کرے گا، بول دینا صاحب نے کہا ہے، ورنہ وہ خود نیچے آ رہے ہیں۔ ہاں جلدی پہنچو، اس نے حکم صادر کیا اور سفیر تک پلٹ آیا۔ سفیر کے جسم میں اب جیسے کوئی جان باقی نہیں رہی تھی، وہ بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ عمر لب بھینچے اسے اٹھانے لگا، وہ خود کو چھڑا رہا تھا، عمر کے ہاتھ دور ہٹا رہا تھا جب عمر نے ایک زوردار مکہ سیدھا اس کے جبڑے پہ دے مارا۔ سفیر کو ساری دنیا گھومتی محسوس ہوئی۔ اٹھو خاموشی سے، تم میرے باپ نہیں ہو جس کے نخرے برداشت کروں گا۔ سرد سی سرگوشی کرتے ہوئے وہ اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کہ سفیر نے مزاحمت نہیں کی، عمر اس کا بازو کندھے پہ ڈالے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے صوفے تک لایا اور پھر پھینکنے کے انداز میں اسے صوفے پہ ڈال دیا۔ اسی لمحے دروازے سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ سفیر کو اس حالت میں دیکھ ذرا سا شاکڈ ہوا، لیکن پھر آگے بڑھایا۔ سر کو کیا ہوا؟ وہ واقعتاً پریشان ہوا، ساتھ ایک چھوٹا سا ساشے اس کی جانب بڑھایا، اس میں سفید ذرات قید تھے۔ کچھ نہیں ہوا، چلو نکلو۔ عمر نے اس کو گھرکا، اور ہاں اگر تمہارے منہ سے بھاپ بھی نکلی تو کھوپڑی کھول دوں گا، بیزاری اور سختی سے کہہ کر لڑکے کو دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ بیچارہ ورکر اس عزت افزائی کی تاب نہ لاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عمر واپس مڑا، صوفے کے سامنے رکھی شیشے کی میز پہ ان ذرات کو پھیلا دیا، پھر چابی سے ان کو پیس لیا۔ سفیر بے چینی سے اپنا سینہ، ہاتھ اور کبھی چہرہ مسل رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ خود کو نوچ لینا چاہتا ہے، لیکن سچ شکر اس کے اعصاب مضبوط تھے۔ عمر نے اس کو سیدھا کر کے بٹھایا اور میز کی جانب اشارہ کیا۔ سفیر دیوانہ وار میز پہ جھکا اور ناک کی مدد سے اس سفید ذرات کو اندر اتارا، پھر سیدھا ہوا۔ سکون، سرور، یہ کیا تھا؟ یہ کیسی دنیا تھی؟ ایک دم اسے اپنا آپ ہلکا لگنے لگا، ہوا سے بھی ہلکا۔ عمر ناگواری سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ بھی ہو صاحب، کچھ بھی ہو، وہ اس ٹیلنٹڈ آدمی اور قوم کے سرمایہ کو اس طرح ڈرگز کی نظر ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں سفیر پہ ترس آیا۔ سفیر اب خود کو پیچھے صفحے پہ ڈالے سرور میں تھا۔ وہ ایک الگ دنیا میں تھا جہاں نہ سوچے تھی، نہ حالے تھی، نہ شمس تھا، نہ اس کا قاتل ہونے کا گلٹ۔ وہ آزاد تھا، ہلکا تھا، پرسکون تھا۔ اس کی ناک سے خون ایک لکیر کی صورت نکل رہا تھا۔ ذرا فاصلے پہ کھڑا عمر حیات بس اسے دیکھے گیا۔ سفیر سے جتنی نفرت سہی، وہ اسے اس طرح خود کو ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ باہر پھیلی دھوپ یاسیت سے عمارت کی دیواروں پہ گرتی رہی، خاموش لب سیے۔ سلطان ہولڈنگ سے چند کلومیٹر دور ایک کانفرنس ہال میں آؤ تو روشنیوں میں تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں۔ ڈی آئی جی شمشیر میز کے پار کرسی پہ بیٹھا تھا، اسی کے بائیں طرف ایس پی وجاہت خان اور دائیں طرف شمس سلطان بیٹھے تھے۔ مائکس کی بہتات، فلیش کی روشنی اور کیمروں کی کھٹاکھٹ کے درمیان ان تین نفوذ کے بولنے کا انتظار ہر کوئی کر رہا تھا۔ ڈی آئی جی شمشیر نے گلا کھنکھار کر بات کا آغاز کیا۔ معراج سلطان قتل کیس پچھلے 2-3 ماہ سے پورے ملک کے لیے ایک معمہ اور پولیس کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان رہا ہے، اس نے کہنا شروع کیا تو ہر ایک نے دم ساتھ لیا۔ معراج یوسف سلطان، جسے آپ سب نے ایک فرشتہ، ایک عظیم انسان اور انسانیت کا رہنما سمجھ رکھا تھا، اصل میں حقیقت کچھ اور ہے۔ حالے پیپر دے کر ابھی باہر نکل رہی تھی جب کسی اسٹوڈنٹ کے موبائل سے ابھرتی اس آواز پہ ٹھٹک کر رکے۔ سارے اسٹوڈنٹ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک دم ہال میں شور سمجھ کے بدتمیزی، سوال، اپنے الفاظ واپس لینے کی باتیں۔ شمشیر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنا جاری رکھا۔ در حقیقت معراج سلطان ہیون کے نام پہ ایک بہت بڑی ڈرگ سٹاک کر رکھتے تھے اور ان کے تعلقات ملک کے نامی گرامی منشیات کے اسمگلر اور پولیس کے اشتہاری ملزم شیر علی، ندیم علی کا بھائی عرف بادشاہ بھائی کے ساتھ تھے۔ کالج کی کینٹین میں برگر کھاتے حسن کے دوست نے جب یہی ویڈیو اس کے آگے کی تو اس کا رنگ سفید پڑا۔ وہ بے یقینی سے گردن نفی میں ہلانے لگا۔ آس پاس بیٹھے طلباء شیم شیم کے نعرے لگا رہے تھے۔ حسن سلطان کو لگا تھا اس کا باپ آج مرا ہے۔ شمس کا سر جھکا ہوا تھا، ہال میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا تھا، لوگوں نے اپنے سانس تک روک رکھے تھے۔ معراج سلطان اصل میں ہیون پروجیکٹ کے آڑ میں کوئی اور کام کر رہے تھے۔ وہ ڈرگز کی ایک بہت بڑی سٹاک جو کہ شیر علی کی اسمگل شدہ ہوتی تھی، اسے اپنے پاس رکھنے اور ہیون کے بچوں اور ہیون ہسپتال کے مریضوں کو انجیکٹ کرتے رہنے میں شامل رہے۔
چونکہ ہیون جانے والی ٹرکس اور گاڑیوں کو چیک نہیں کیا جاتا تھا، سو ہمیں کبھی پتہ نہیں لگ سکا کہ آج تک ہیون کے اندر کیا کالے کاروبار ہو رہے ہیں۔ آج ایک نامعلوم شخص کی اطلاع پہ جب ہم نے ہیون کے گودام پہ چھاپا مارا تو ہمیں وہاں سے یہ سب ملا۔ اس نے پروجیکٹر کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں ہیون کے گودام کی فوٹیج دکھائی جانے لگی۔ گودام میں چاروں جانب پولیس اہلکار پھیلے ہوئے تھے۔ آٹے کے چھوٹے چھوٹے تھیلے نما پیکٹ سے بھرا ہوا گودام، اور ہیون میں کام کرنے والے لوگ جو کہ شاکڈ اور بوکھلائے ہوئے لگتے تھے، ان کے چہرے غم زدہ تھے، وہ جیسے مارے بے بسی کے کچھ کر ہی نہ پا رہے ہوں۔ سفیر کے آفس میں بیٹھے عمر ہاتھ کے چہرے کے سامنے اس کا موبائل تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، اس کی آنکھیں ہر گزرتے لمحہ سرخ اور زخمی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، یہاں کی عورتیں، بچے، لڑکیاں اس کا خاندان تھے۔ یہ ڈرگز کسی یتیم خانے سے نہیں، اس کے گھر سے نکل رہی تھی۔ وہ خاموش تماشائی کی طرح سب دیکھ رہا تھا، ہاتھ کی مٹھی بھینچتی جا رہی تھی، دل کا کرب ہر گزرتے لمحے بڑھ رہا تھا۔ یہ جھوٹ تھا، سفید گورا جھوٹ۔ یہ ویڈیو اس کے آج صبح ہیون سے نکلنے کے بعد کی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکا کیونکہ وہ جگہ اب اس کی نہیں تھی۔ اسکرین پہ جمی اس کی نظروں میں قہر تھا۔ ہال میں بیٹھا شمشیر اب بھی کہہ رہا تھا، میراث سلطان کے قتل کا معمہ بھی حل ہو چکا ہے۔ ہماری قابل پولیس نے اپنی جان کی بازی لگا کر دن رات ایک کر کے بالآخر مجرم کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے ہال کی ایک جانب اشارہ کیا۔ اہلکاروں کے نرغے میں کھڑا ایک آدمی، اس کے منہ پہ سیاہ کپڑا چڑھا تھا۔ شمشیر نے اب کے دوبارہ پروجیکٹر کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں میراث سلطان کے کیس کا انچارج افسر نظر آتا تھا، اور اس کے سامنے کمرہ تفتیش میں بیٹھا ایک لمبے تڑنگے قد والا آدمی۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے میراث سلطان کا قتل قبول کیا تھا۔ رفیق، ویڈیو میں وہ کہہ رہا تھا، جی صاحب، میں نے قتل کیا۔ میں میراث سلطان کے اسپتال والے کمرے میں اپنے بندوں کو لے کر گھسا تھا۔ ڈاکٹر کو میں نے دھمکایا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہارا کیا تعلق تھا میراث سلطان کے ساتھ؟ سب سچ بتاؤ، بالکل سچ، افسر سختی سے کہہ رہا تھا۔ رفیق نے چہرے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ اس کے چہرے پہ زخم کے نشان تھے، وہ گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہارون شاہد اور نوال بیگم یہی ویڈیو اپنے ٹیب پہ دیکھ رہے تھے۔ آج وہ ڈسچارج ہوا تھا، ایک بازو پہ پلستر چڑھا تھا، چہرے پہ زخم کے نشان اب منمل ہو رہے تھے۔ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے کی تاریکی کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ حالے کہاں ہیں؟ اس نے نوال کو دیکھا۔ ہارون بیٹے، انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ گاڑی یونیورسٹی کی طرف موڑو، اس نے بے چینی سے حکم صادر کیا۔ سر، شاہد سر نے منع۔ کار نے کچھ کہنا چاہا۔ خدا کی قسم اکبر، اگر تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ اور نکالا تو تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ ہارون ایسی سختی، ایسی قطعیت سے بولا کہ لمحے بھر کو نوال بھی خاموش ہو گئی۔ صاحب، مجھے مال کی سپلائی کرنی تھی، آخری تاریخ تھی، لیکن اس بوڑھے کی بیٹی بھاگ گئی تھی۔ لیکن دھندا تو دھندا ہے نا۔ لمبی بات مت کرو، کام کی بات پہ آؤ۔ افسر نے اس کو جھڑکا تھا۔ رفیق نے ہاتھ اٹھا کر جیسے معافی مانگی ہو۔ میں نے میراث سلطان سے کہا کہ مال اٹھوا کر دے دے، لیکن اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا آج اس کی بیٹی غائب ہے اور ہمیں مال کی پڑی ہے۔ صاحب، اب اپنی بھی گندی زبان تھی۔ میں نے بولا بیٹی بھی تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے بھاگی ہے، تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے اٹھ کر میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اپنے فلیٹ میں ٹی وی کے آگے بیٹھی لیل کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے اپنے سامنے رکھا کافی کا مگ اٹھا کر زور سے ٹی وی پہ دے مارا۔ کانچ کے ٹکڑے سارے میں پھیل گئے۔ جھوٹ بولتے ہو تم سب، میرے بابا ایسے نہیں تھے، جھوٹے ہو تم، وہ ذہنی انداز میں چلائی تھی۔ اندر سے نشا اس کی پکار پہ بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی اور اب اسے سنبھال رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک لڑک کر گر رہے تھے۔ میرے بابا ایسے نہیں تھے، اس کی زبان سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ بس پھر کیا تھا؟ مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے اس کا گلا دبا دیا۔ میرا مقصد اس کو جان سے مارنا نہیں تھا، میں بس غصے میں تھا۔ ویڈیو بند ہو گئی۔ ہال میں بیٹھے لوگ شل اور ساکن تھے، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کوئی کچھ نہیں سنتا تھا۔ شمشیر کہہ رہا تھا، میراث سلطان کے بینک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن سے ہمیں باقی سارے ثبوت بھی مل گئے۔ میراث سلطان کے اکاؤنٹ میں کئی بار شیر علی کی جانب سے ایک خطیر رقم ڈلوائی گئی ہے۔ ہیون اسپتال سے بھی ایک بہت بڑی مقدار میں ڈرگ کا اسٹاک ہمیں ملا ہے۔ ساری تفصیلات اور کاغذات ہم میڈیا کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آخر میں آپ سب سے بس یہی کہوں گا کہ میراث سلطان وہ نہیں تھے جو ہم سب نے سمجھ رکھا تھا۔ ان کی وجہ سے کئی جانیں گئی ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو زبردستی ان کاموں پہ لگا رکھا تھا۔ تمام ثبوت اور گواہیاں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ اصل قاتل رفیق ہے، اور میراث سلطان بالآخر اپنے سیاہ اعمال ناموں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچے۔ پولیس اپنا کام کر چکی ہے، اب عدالت کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ شمشیر بول کر خاموش ہوا۔ مائک کا رخ اب کے شمس کی جانب موڑ دیا گیا۔ سیاہ ٹو پیس سوٹ میں ملبوس شمس خاموش سا تھا۔ رپورٹر اب اس سے دھڑا دھڑ سوال کر رہے تھے، سر آپ نے جو ڈاکومنٹس میڈیا کو دیے ان کے حساب سے 1 سال پہلے آپ خرید چکے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ اسٹاک میراث سلطان کا تھا، آپ کا نہیں؟ شمس نے گہری سانس لی، گلا کھنکھار کر گردن سیدھی کی۔
ہیون پروجیکٹ سے میری وابستگی بس ملکیت کی حد تک تھی۔ میرے بھائی کی موت کے آخری دن تک میرا ہیون سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور میرے پاس اس بات کے ثبوت ہیں۔ اس نے ایک فائل اٹھا کر بلند کی۔ لیکن آج سے ہیون کا ہر معاملہ میرا معاملہ ہے۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب تھے جب کچھ طلباء نے اس کے گرد ایک دائرہ سا بنا لیا۔ ان کے چہروں پہ تضحک تھی، باتوں میں استضاء۔ وہ حقارت سے حالے کو دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ نوجوان یونی کے بدنام زمانہ طالب علم تھے۔ میں آج ہیون کے سارے پرانے سٹاف کو نکالنے کا حکم دیتا ہوں۔ میں آج سے ہیون کے ہر بچے کا باپ ہوں۔ آج سے ہیون میراث سلطان سے نہیں، مجھ سے تعلق رکھے گا۔ وہ میرا امپائر ہوگا، اور میں اسے بس اپنے خدا کے لیے چلاؤں گا۔ میں اسے ان بچوں کے لیے چلاؤں گا جن کا اس دنیا میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں اس بددیانت سٹاف کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، نہ ہی میں اس سٹاف کے ان سیاہ اعمال کو معاف کر سکتا ہوں۔ آج کتنے سالوں بعد عمر حیات کو اپنی آنکھیں گیلی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ سب کچھ ہاتھ سے پھسل رہا تھا، بھربری ریت کی طرح۔ وہ ہیون جسے میراث سلطان نے بس اللہ کے لیے چلایا تھا، آج اسی ہیون کے حوالے سے ان پہ کیسے کیسے الزام لگ رہے تھے۔ یہ کیسا انصاف تھا، یہ شر کیسی چیز تھا، یہ حسد کس طرح سگے رشتوں کو چاٹ رہا تھا۔ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ ہیون کے عورتیں بچے سب شاید اسے کال کر رہے تھے۔ وہ ان کا عمر تھا، وہ ان کا حیات تھا، لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس مضبوط اور بکاؤ سسٹم کے آگے وہ خالی ہاتھ اور اکیلا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ ٹھنڈا سفید ماربل، اسے اپنی ہڈیاں جمتی محسوس ہوئی۔ بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ کوئی ڈرا ہوا، ہارا ہوا، خوف زدہ بچہ لگ رہا تھا، اور پھر کہیں آنسو ایک ساتھ اس کی آنکھوں سے نکل کر بے توقیر ہوئے۔ میرے جج صاحب ایسے نہیں تھے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ مائکس اور فلیش کی چمکتی روشنیوں میں وہ مکروہ شخص اب بھی بول رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے تمام اعمال کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں ان کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اس سسٹم، پولیس اور ہماری عدلیہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میرا بھائی ایک عظیم انسان نہیں تھا، میں آج قبول کرتا ہوں۔ لاؤنج میں اپنی وہیل چیئر پہ بیٹھے یوسف سلطان آنکھوں میں بے پناہ درد لیے ٹی وی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بھل بھل آنسو بہا رہی تھی۔ مہرماں ان کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ تھپک رہی تھی۔ حسد تمہیں کھا گیا شمس، شر تم پہ غالب آ گیا، وہ روتے ہوئے بولے تھے۔ تم ایک بار پھر ماس نوچنے والے گدھ بن گئے ہو۔ تمہیں خدا غر کرے، میرا مراج ایسا نہیں تھا۔ تمہیں اللہ غر کرے، تم نے میرے بیٹے پہ ایسے الزام کیسے لگائے؟ تم مردار ہو کر مرو۔ وہ اپنے ایک بیٹے کے لیے دوسرے بیٹے کو بد دعائیں دے رہے تھے۔ ان کے عقب میں صوفے پہ بیٹھی حسینہ بیگم کے ہونٹ مغفل تھے، آنکھیں خاموش، چپ، جیسے ان میں کبھی پانی آیا ہی نہ ہو۔ اللہ تمہارے بخت میں ذلت لکھے شمس۔ انہوں نے آنکھیں موند دی۔ آج کے بعد ہیون جانے والی ہر ٹرک، ہر گاڑی کی چیکنگ ہوگی، اور سب سے بڑی بات، میں ہیون کو یہاں سے شفٹ کروں گا۔ یہ ماحول، یہ جگہ اب ان بچوں کے لیے درست نہیں ہے۔ میں ان بچوں کو اس گھٹن سے نکال کر شہر کے ایک پرسکون حصے میں لے جاؤں گا۔ اپنے بھائی کے تمام گناہوں اور غلطیوں کے لیے ایک بار پھر معافی چاہوں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ ملک کو چند نئے ہیش ٹیگ اور چند ٹاک شوز کو ایک نئے موضوع دے کر جا رہا تھا۔ وہ حال سلطان، حسن اور عمر کی زندگی میں ایک نیا بھونچال لے آیا تھا۔ اس کی شکل اس وقت اتنی مکروہ تھی کہ دیکھنے کا جی نہیں چاہتا تھا۔ میرے بابا ایسے نہیں تھے، شوم سے کہتے ہوئے اس کی آنکھیں گلابی تھی، گلا دکھ رہا تھا، لیکن وہ رو نہیں سکتی تھی۔ وہ کیسے ان بے حس لوگوں کے آگے روتی؟ لڑکے اب اس کی ویڈیو بنا رہے تھے، وہ ایک ایک سے لڑ رہی تھی، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین رہی تھی، وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج شاید یہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا، مارے بے بسی کے۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ لڑکے لڑکیاں اب قریب آتے جا رہے تھے، گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ وہ کسی اچھوت کی طرح اسے خود سے ہٹا رہی تھی۔ معنی خیز باتیں، مکروہ کہہ کے، گھٹیا لمس، اور ان سب کے درمیان ایک شخص آیا تھا۔ وہ جو کہتا تھا وہ دنیا ہے، وہ واقعی دنیا تھا۔ اس کے بھاری جسامت والے گارڈ لوگوں کے درمیان راستہ بنا رہے تھے، اور وہ ان کے بیچ سے گزر کر حالے کے قریب آ رہا تھا۔ یکدم ساری آوازیں بند ہو گئی، جملے، کتے، لوگ، خاموش نظر آنے والے ہر آواز، ہر جملہ بے معنی ہو گیا۔ ایک آواز تھی جو سکون کی طرح دل میں اتر رہی تھی۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ ساتھ تھا، وہ واقعی ساری دنیا کے چھوڑنے پہ ساتھ تھا۔ اس نے بت ہوئی حالے کا ہاتھ پکڑا، اس کے گارڈز نے ان دونوں کے درمیان گھیرا بنا لیا۔ وہ اس لیے اس ہجوم میں سے گزر رہا تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے بازو میں رش کے باعث کہیں کوہنیاں، کہیں دھکے لگے تھے، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑے بس اس ہجوم، اس ذلت سے نکل رہا تھا۔ حالی سلطان نم آنکھوں اور ساکن ہوئے وجود کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ زندگی میں آپ کے پاس ایک ہارون شاہد ہونا چاہیے جو ساری دنیا کے چھوڑ دینے پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ ملک بھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ کہیں نامور سیاستدان، کہیں عمرہ، اور ملک کا ہر انسان انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بیان دیتا نظر آ رہا تھا۔ ہیش ٹیگ شیم آن یو مراج سلطان سارے ملک میں گردش کر رہا تھا۔ ایسے میں کچھ لوگ تھے جو
اس کے حق میں بیان دے رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا ہیون سے میراث سلطان سے تعلق تھا۔ ہیون کے سارے پرانے سٹاف کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا، سٹاف بدل گیا تھا، لیکن عمر کی جگہ وہی تھی۔ وہ آج بھی اکاؤنٹنٹ تھا۔ یہ شاید شمس کی ایک یقین دہانی تھی کہ وہ عمر پہ اعتبار کرتا ہے۔ عمر حیات کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی بتی آج روشن نہیں تھی۔ وہ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا، بازو گھٹنوں سے لپیٹے، بجتے فون سے بے نیاز، ہارا ہوا کمزور عمر۔ یہ وہ عمر نہیں تھا۔ لیل کے فلیٹ کی حالت ابتر تھی، کانچ کے ٹکڑے جوں کے توں پڑے تھے، اس کے چھوٹے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں شدت و گریہ سے سرخ پڑ رہی تھی، لیپ ٹاپ موبائل سب آف تھا، کوئی کام ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی تھی، ساکت غم زدہ۔ حسینہ معراج کے کمرے میں بیڈ پہ اپنی ماں کی گود میں لیٹے، حسن کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ بے چین ڈرا ہوا تھا۔ لوگوں کی حقارت زدہ آواز، تضحیک بھرے جملے اب بھی کانوں میں پڑ رہے تھے۔ اس کا فون بج رہا تھا، شاید دوستوں کی کال تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور پھر پاور آف کر دیا۔ میں کالج نہیں جاؤں گا اماں، میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے کہیں چھپا دے، پلیز میں کہیں نہیں جانا چاہتا، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں ان کی گود میں اپنے سر کو رکھ کے خوف سے بڑبڑا رہا تھا۔ نارمل زندگی ایک بار پھر کوئی خواب لگ رہی تھی۔ عمر حیاتی کے بنگلے میں اگر لان کی طرف آؤ تو حال سلطان گھاس پہ لمبی لیٹی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ناک سرخ تھی اور گلا بھاری۔ اسے لگا تھا وہ سب فکس کر لے گی، اسے لگا تھا اب اسے اللہ سے معافی مانگ کر ایک نئی زندگی شروع کرنی چاہیے، لیکن یہ کیا تھا؟ وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے، جس نے اس کے بندوں کے لیے اپنے بچوں تک کو پیچھے کر دیا، وہ آج ایک ڈرگ ڈیلر کہلایا جا رہا تھا۔ سارا ملک اس پہ لعنت بھیج رہا تھا، اس کی شکل کے پوسٹر جلائے جا رہے تھے، نیکی گلے کا توق بن گئی تھی اور اب اسی آدمی کے خاندان کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے لگا تھا آج کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے گی، انتقام، اپنا حق، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا، سب بیکار تھا، بے معنی تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا ہارون شاہد اداس تھا، بے چین تھا، یہاں سے وہاں چکر کاٹتے اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ حالے کی تکلیف، حسن کا خوف، لیل کے آنسو، عمر کا پیچھے ہٹ جانا، سب برا لگ رہا تھا، سب برا تھا۔ دوست، خاندان، رشتے، اس کے پاس تو ان سب کے نام پہ بس یہی لوگ تھے، اور وہ آدمی جس نے اس کے قاتل ہونے پر بھی اسے کوئی سزا نہیں دی، کوئی تضحیک بھرا جملہ نہیں کہا۔ اس آدمی کے کردار پہ کیچڑ اچھالی جا رہی تھی۔ کمرے میں رکھے کینوس پہ کہیں پینٹنگز ادھوری تھی۔ گھنشام داس کا سیکرٹری اسے کہیں کالز کر چکا تھا، لیکن ساری دنیا بیکار تھی۔ اگر حالے اداس تھی، وہ تھک کر بیڈ پہ گر گیا۔ ایک آرٹسٹ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں بیٹھا عمر، فرش پہ بیٹھی لیل، گھاس پہ بیٹھی حالے، سلطان اور ادھوری پینٹنگز کو نظر انداز کرتا ہارون، سب اداس تھے، غم زدہ تھے، شاکڈ تھے۔ ان سب کو اپنے لیے کسی نہ کسی مسیحا کے آنے کا انتظار تھا۔ کیا ان کے لیے کوئی مسیحا آئے گا؟ سلطان منزل کا لاؤنج کا ماحول اس وقت ہلکا پھلکا تھا۔ صبح والی لباس میں ملبوس شمس سلطان نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رکھی تھی اور صوفے پہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فروا بیٹھی تھی۔ ٹی وی پہ چلتی خبروں سے معراج سلطان کو ملتی ذلت سے محظوظ ہوتی۔ مہرماں وہاں نہیں تھی، وہ یوسف سلطان کے کمرے میں تھے۔ سفیر اپنے کمرے میں بتیاں بجھائے سوگ میں تھا۔ دفتر لاؤنج کے دہانے پہ کوئی آ کر کھڑا ہوا۔ شمس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ اب تک کالج کی وردی میں تھا، البتہ آنکھیں سرخ سوجی ہوئی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ زخمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے تھے وہ سب کچھ ایک الزام ہے، آپ اس سب کی تائید کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کے بھائی تھے، اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ اس کی آواز آخر میں پھٹ پڑی تھی، بے بسی سے، غم سے یا پھر غصے سے۔ فروا نے ایک بے اظہار نظر اس پہ ڈالی۔ شمس بازو لپیٹے، سینے پہ لپیٹے سیدھا ہو بیٹھا۔ تمہارا باپ کرپٹ تھا، ڈرگ ڈیلر تھا، اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنی جان کھوئی اور کئی لوگوں نے اپنے عزیز کھوئے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں ان پہ لگنے والے اس کیچڑ سے پاؤں بچا کر گزر جاتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے باپ کی طرح کرپٹ اور گھٹیا نہیں ہوں۔ میرے باپ کے بارے میں اس طرح مت بولی، وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ آواز سن کر حسینہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ مہر بھی شور شرابے کا سن کر اسی طرف آ رہی تھی۔ یہاں آ کر ہمارے سامنے بکواس کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی ثبوت لاؤ، فروا نے حقارت سے کہا تھا۔ اس وقت تمہارا باپ ملکی ناصور کے نام پہ ٹرینڈ کر رہا ہے، اگر غیرت ہے تو جاؤ لوگوں کا منہ بند کرو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھائی تھی اور اب اس کے پاس کھڑی تھی۔ شمس بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میرے باپ سے گھٹیا آپ ہیں، اور اس سے زیادہ وہ بول نہیں سکا۔ شمس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ وہ بھی ایک اور تھپڑ مارتا جب اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا تھا۔ شمس نے غصے سے بھری سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کو دیکھا۔ وہ حسینہ تھی، سرخ شیرنی جیسی، آنکھیں چہرے پہ غضب لیے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور شمس کے رخسار پہ چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ شمس ہکا بکا رہ گیا، اس کے جسم میں جیسے کوئی جنبش ہی نہ ہوتی ہو۔
فروا تحت سے آگے بڑھی کہ حسن کو مار سکے یا دھکا دے سکے، لیکن اگلے ہی لمحے حسینہ نے ایک بھاری تھپڑ اس کے گال کی زینت بنایا تھا۔ وہ شیرنی کی طرح کھڑی تھی، حسن کو اپنے پیچھے کیے، اس کے سامنے ڈھال بن کر، جیسے کوئی انہیں روکے تو اس کی ماں اسے روئے۔ جرت کیسے ہوئی میرے بچوں پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ گھرائی تھی۔ اگر میرے بچوں کو ہاتھ لگایا تو چیر دوں گی میں۔ میرا شوہر مرا ہے، میں ابھی زندہ ہوں۔ یہ گھر جتنا تمہارا ہے اتنا میرا ہے۔ میرے بچوں کو ہاتھ لگانے کا سوچنا بھی نہیں۔ شمس وہ انگلی اٹھا کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، بلکہ کہہ کیا رہی تھی، دہاڑ رہی تھی۔ شمس، فروا اور ان کے بچے، کھڑی مہر، سب پیچھے کھڑی مہر، سب ساکن تھے، ساکت تھے۔ میں آپ کو بھی، اور اسی وقت اس گھر سے نکال سکتا ہوں۔ تمیز سے بات کرے، جرت کیسے ہوئی آپ کو مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ شمس ابھی تو شوق سے نکلا تھا، ابھی تو صرف تھپڑ مارا ہے شمس، اگلی بار ہاتھ کاٹ دوں گی، بلکہ اس ہاتھ کو اسی وقت کاٹ دینا چاہیے تھا جب یہ ہاتھ میری بیٹی پہ اٹھا تھا، یا پھر تب جب یہ پہلی بار میرے بیٹے پہ اٹھا تھا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ ایک ایک کو سڑک پہ گھسیٹوں گی، چوراہے پہ لٹکاؤں گی۔ اگر کسی نے میرے بچوں کو ہاتھ لگایا تو میں ایک ایک کی جان کو آؤں گی۔ ان کی آواز بلند تھی، شیرنی کی طرح، ایک ماں کی طرح۔ ماما آپ اندر چلیں۔ مہر نے ان کو کندھوں سے تھام کر لے جانا چاہا، لیکن حسینہ نے بری طرح اس کو خود سے دور جھٹکا۔ تم آج یا تو میری طرف رہو یا اپنے سسرال کی طرف، مجھے اندر لے جا کر میری آواز مت دباؤ۔ انہوں نے تو گویا آج سب کو حیران کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ فروا اور مہر ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھے گئے۔ ماما میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں نیوٹرل ہوں، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ تم نیوٹرل نہیں، لالچی اور حریص ہو، تم بے غیرت ہو مہر ماں۔ اور یہاں سلطان منزل کے مکینوں پہ پورا آسمان گرا تھا۔ مہر ماں مارے شوق کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ فروا نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، شمس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اور حسن، وہ تو پہلے شوق سے بھی باہر نہیں آیا تھا۔ حسینہ اب بھی کہہ رہی تھی، میں نے تم جیسی خود غرض، لالچی، حریص اور بے وقار عورت نہیں دیکھی۔ تم نیوٹرل نہیں ہو، بے غیرت ہو۔ جب تمہاری بہن پٹ رہی تھی تم تب بھی یہیں تھی، جب حسن مار کھا رہا تھا تم تب بھی یہیں تھی، اور آج جب یہاں میں کھڑی ہو کر اپنے بچوں کے لیے لڑ رہی ہوں تم آج بھی بے غیرت ہو۔ ماما اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ماما نہیں، مامی کہو۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ آج تم نے میری تربیت، میری پرورش اور میرا پیار، ہر ایک کا صلہ جس طرح دیا ہے، اس کے بعد مجھے ماں مت کہو۔ میری اپنی بیٹی ہے حال سلطان، میری بیٹی ہے۔ مہر کی آنکھوں سے آج آنسو بہہ نکلے تھے۔ باقی تمام لوگ ساکت ہوئے انہیں سن رہے تھے۔ نگین ٹھیک کہتی تھی، سانپوں کے بل سے سانپ نکلتے، تم بھی ویسا ہی ایک سانپ ہو۔ سانپوں کو دودھ تب تک پلاؤ جب تک نقصان نہ دے، جس دن ان کا زہر جسم کو سبز کرنے لگے اس دن ان کا سر کچل دینا چاہیے۔ تم جیسی سانپ کے ساتھ تو پہلے دن ہی یہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ پھنکار رہی تھی، مہر ماں شل تھی، اس کی زبان گنگ تھی، ہر لفظ جیسے مر گیا تھا۔ تم میری بیٹی کو ایکسپلائٹ کرتی رہی، میری بیٹی کو ہمیشہ کمتر محسوس کرواتی رہی، لیکن میں خاموش رہی۔ میں اندھی نہیں تھی مہر ماں، مجھے سب دکھتا تھا، میں بس گلٹی تھی۔ اور آج، انہوں نے سرخ آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں گاڑ دی، آج میں گلٹی بھی نہیں ہوں۔ میرے بچوں کی طرف جو کوئی بھی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا میں آنکھیں نوچ لوں گی، یاد رکھنا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی حسن کو اپنے ساتھ لیا آگے بڑھ گئی۔ اور جب کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے اٹھ کھڑی ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس سے خوف کھاؤ۔ سلطان منزل میں قبروں جیسا سناٹا چھا گیا تھا۔ رات کتنی بیتی، کتنی باقی رہی، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ فجر کی اذانیں بلند ہوئی، نہ کوئی عمر کے لیے آیا، نہ کسی نے حالے کے آنسو پونچھے، نہ کسی نے ہارون کو موٹیویٹ کیا، نہ کسی نے لیل کو یتیم سمجھ کر درہم سے دیکھا۔ فجر کا وقت تھا جب عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ کچن میں کھڑا تھا، سبزیاں کاٹی جا رہی تھی، گوشت بھونا جا رہا تھا، سلاد بن چکی تھی، وہ بس دیوانہ وار ایک کے بعد ایک ڈش بنا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے، آنکھیں خالی سپاٹ تھی، صبح کی پو پھوٹی، لیکن اب تک وہ کوئی 15 ڈشز بنا چکا تھا۔ گھر کا راشن ختم ہونے کو تھا، ہاتھ بے طرح دکھ رہے تھے، ٹانگیں جواب دینے لگی تھی، لیکن جنون تھا کہ ختم نہیں ہوتا تھا، آگ تھی کہ بجھتی نہیں تھی۔ اور پھر جب عمر حیات اپنے گھر کی ساری سبزیاں، سارا گوشت اور سارے چاول ختم کر چکا تو اس کا جنون ذرا دیر کو تھم گیا۔ چلتی روح پرسکون ہوئی، آنکھوں کو قرار آیا۔ وہ کچن کے سنک پہ جھکا، اپنے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مار رہا تھا، پھر ہاتھ بڑھا کر میز پہ رکھا، موبائل اٹھا کر آن کیا، لاتعداد کالز، ان گنت میسیجز، وہ باری باری سب کو رپلائی کرتا جا رہا تھا، یہاں سے وہاں گھومتے ہوئے، فون پہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے وہ دہرا رہا تھا، مجھے سب پتہ ہوتا ہے، اور جب ایک شیف اور پولیس والا اپنی زون میں واپس آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس سے ڈرو۔ کچن سے آتی کھٹر پھٹر کی آوازیں بلند آواز میں فون پہ بات کرتا عمر حیات، اور بہتے ہوئے آنسو حال سلطان ان سب کے ساتھ اس گھاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساری رات نہ کوئی عمر آیا، نہ کوئی ہارون، نہ حسن، سب کے اپنے غم تھے، سب کے اپنے مسئلے۔ وہ اٹھی اور بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کا لباس ملکجا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی، سرخ بال بکھرے ہوئے،
وہ کسی شاعر کی برباد ہوئی محبت لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی آنکھیں دیکھی، پھر لباس دیکھا، اور پھر اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اپنی نم آنکھوں کو رگڑا، گردن تان لی اور سرخ لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں پہ مل لی۔ اس کے چہرے پہ اب کی شیطانی چمک تھی، آنکھیں خالی تھی، جیسے کوئی آنسو کبھی یہاں آیا ہی نہ ہو۔ اور جب کوئی لڑکی سرخ لپسٹک لگا کر اپنے آنسو پونچھ کر گردن تان کر کھڑی ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے قہر سے ڈرو۔ اپنے کمرے میں بیڈ پہ اوندھی منہ گرا ہارون شاہد، اس کی آنکھوں میں رت جگہ کا خماس تھا۔ موبائل بج بج کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، گھنشیام داس کی سیکرٹری نے اسے اسٹوڈیو آنے کا وقت اور جگہ بتا دی تھی۔ یہ اس کا خواب تھا۔ کیا کسی روگ کو یہ حق تھا کہ وہ خوابوں کو نوچ کر؟ وہ اٹھ بیٹھا، کئی پل خالی خالی نگاہوں سے کمرے کو دیکھتا رہا، اور پھر اس کی نظر اپنے اصل پہ پڑی، اس کی ادھوری پینٹنگز۔ وہ ٹھنڈے فرش پہ قدم رکھتا ایک پینٹنگ کے سامنے اسٹول رکھ کر بیٹھا، ساتھ پڑی چھوٹی میز سے کلر ٹیوب اور کلر پلیٹ اٹھائی۔ اب وہ رنگوں کو آپس میں مکس کر رہا تھا، پھر برش کے بالوں نے رنگ کو چھوا، اور اگلا لمحہ سب سے خوبصورت تھا۔ ہارون شاہد کا رنگوں سے بھرا برش کینوس پہ اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ جا چکی رات اور اترتی صبح نے ایک آرٹسٹ کو اپنے اصل کی طرف آتے دیکھا تو آسودگی سے آنکھیں موند دی، اور جب کوئی مصور اپنے رنگوں کی طرف لوٹ آئے تو وہ کسی طرح آپ کی زندگی میں سیاہ رنگ بھرے گا، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ لاؤنج کے فرش پہ بیٹھی لیل سکندر کی آنکھیں خشک تھی، جیسے وہ اپنے حصے کا رو چکی ہوں۔ بڑی بڑی آنکھوں میں اس وقت کچھ نہیں تھا، وہ خالی تھی، سپاٹ سی۔ چھوٹے بال کندھوں پہ گر رہے تھے۔ تو فطن اس نے اپنے فون کو دیکھا، کئی لوگ تھے جو اسے پروگریس رپورٹ طلب کر رہے تھے۔ اس نے تکان سے فون اٹھایا، کئی کالز آ چکی تھی۔ اس نے سب سے پہلے نمبر پہ کال کی، فون اٹھا لیا گیا تھا۔ تمہارا شوہر تمہیں چیٹ کر رہا ہے، تمہارے دراز سے غائب ہونے والی انگوٹھی تمہارے شوہر نے اسی عورت کو گفٹ کی تھی۔ اب اس کا ارادہ تمہارا وہ سیٹ چوری کرنے کا ہے جو اس نے تمہیں اینیورسری پہ دیا تھا۔ اور بس کھٹاک سے فون بند۔ موبائل کے پار عورت ہیں کرتی رہ گئی۔ لل اسی روبوٹک انداز میں دوسرا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ گھنٹی بجی، کسی 20-22 سال کے لڑکے نے اد سوئے جاگے انداز میں فون اٹھایا تھا۔ تمہارا دوست، اس پہ تمہارا شک درست تھا، تم نے اس کا انسٹاگرام ہیک کیا تھا۔ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر تمہارے فارم ہاؤس پہ چوری کروائے گا اور تمہارے دادا کے لائے گئے اینٹیک پیس لے جائے گا۔ اس کی مت میں اسے لاکھوں روپے ملیں گے۔ فارم ہاؤس میں کیمرے لگواؤ اور اپنے ارد گرد سیکیورٹی بڑھاؤ۔ بغیر اس لڑکے کا جواب سنے اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ مختلف لوگوں سے بات کرتی رہی اور ہر ایک کے ماضی مستقبل کے بخیے ادھیڑتی رہی۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھی تھی، گردن سیدھی کیے، بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے جھٹکا، آنکھیں بند کر کے کھولی اور ایک گہری سانس لی۔ بالآخر وہ مسکرائی، ایک شیطانی مسکراہٹ۔ وہ پرسکون تھی، اور جب کوئی ہیکر اور انویسٹیگیٹر پرسکون ہو کر شیطانی انداز میں مسکرائے تو تمہیں چاہیے اس کے غضب سے ڈرو۔ وہ چاروں بالآخر کھڑے ہو چکے تھے، کسی نہ کسی کو نہیں اٹھایا، کسی نے کسی کو تسلی نہیں دی، کسی نے کسی کے آنسو نہیں پہنچے۔ ہر ایک اٹھا کھڑا ہوا کیونکہ انہیں خود کو کھڑا کرنا آتا تھا۔ آپ کا محبوب شوق، آپ کا کام، آپ کا عشق ہی آپ کو اٹھا سکتا ہے، کھڑا کر سکتا ہے۔ آپ کا ٹیلنٹ ہی آپ کو ہیل کر سکتا ہے، کیونکہ وہی آپ کا اصل ہے، اور اپنے سب سے بڑے ہیلر آپ خود ہوتے ہیں۔ کچن میں کھڑا عمر حیات، پینٹنگ کے آگے بیٹھا ہارون شاہد، آئینے کے سامنے کھڑی حال سلطان، اور اپنے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی لیل سکندر۔ ان چاروں کے ہاتھوں میں موبائل تھا اور وہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں میسج کر رہے تھے۔ ٹون گونجی اور بیک وقت چاروں لوگوں کے میسج واضح ہوئے، ہم کب مل رہے ہیں؟ اور جب 4 ایسے ہیلر لوگ ساتھ جڑ جائیں تو کاذبین کو چاہیے کہ مر جائیں۔ سفید ڈریس شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے جمائے، سنجیدہ سپاٹ آنکھوں کے ساتھ وہ آفس جانے کو تیار تھا۔ ایون کے اسٹاف کے لیے وہ کہیں بندوبست کر چکا تھا، کہاں، کیسے، یہ سب وہی جانتا تھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتا وہ نیچے جا رہا تھا جب حالے کی آواز پہ رکا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل رہی تھی، عمر آخری زینے پہ تھا اور وہ پہلے۔ تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا عمر، وہ بولی تو عمر تھم گیا، لیکن مڑا نہیں۔ تم گلٹی نہیں ہو، تم جتنا کر سکتے تھے کر رہے ہو، خود کو مت تھکاؤ۔ وہ اب بھی نہیں مڑا۔ تم کل سے میری طرف نہیں دیکھ رہے، میں جانتی ہوں کیوں۔ تمہیں لگتا ہے حالے الزام دے گی، لیکن مجھے لگتا ہے یہ وقت کسی کو بھی الزام دینے کا ہے ہی نہیں، خود کو بھی نہیں۔ تم نہیں جانتے یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، لیکن جب شام میں تم واپس آؤ تو میں سننا چاہوں گی کہ عمر کو سب پتہ ہوتا ہے۔ کیا میں کچھ زیادہ مانگ رہی ہوں؟ اب کہ وہ مڑا تھا، حالے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر مسکرایا، حالے اسے دیکھ کر مسکرائے، کلفتیں زائل ہونے لگی، غم دور ہوئے۔ کوئی حالے کو نہ کر سکتا ہے کیا؟ اس نے گردن اٹھا کر پوچھا۔ حالے نے بس نفی میں سر ہلایا۔ وہ چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، نرمی سے، عقیدت سے، پھر مڑ گیا۔ وہ کھڑی رہی، اسے جاتے دیکھتی رہی۔
وہ چلا گیا تو وہ بھی اندر آ گئی. شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھا. نیلا گھٹنوں تک آتا لون کا جوڑا، کھلے بال، سرخ لپسٹک، لیکن کچھ تھا جس کی کمی تھی. اس نے دراز کھولا، نیلا زیورات کا ڈبہ باہر نکالا. اسے کھولو تو اس کے اندر رکھے نیلے ہیروں کی روشنی آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی. حالے نے اس کو باہر نکالا اور باری باری دونوں کانوں میں پہنا. اب اسے مکمل محسوس ہوا تھا. ہر انسان کے پاس اسکول لائف سے لے کر بڑھاپے تک مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو اسے تسلی دیتی ہیں، اچھا محسوس کرواتی ہیں، خوش قسمت تصور کرواتے ہیں یا پھر ہرس دیتی ہیں. کوئی اسکول بیگ، کوئی گھڑی، کوئی جیومیٹری، کسی کے لیے اونچی ہل تو کسی کا لکی پونی ٹیل سٹائل. یہ اصل میں بس چند چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر انسان کے لیے وہ مختلف ہوتی ہیں. ہر انسان کے لیے ان چیزوں کے ساتھ مختلف احساس جڑے ہوتے ہیں. حالے کے لیے ہیرے ڈھارس تھے، تسلی تھے، خوش قسمتی کی علامت تھے. وہ ان کے ساتھ مکمل تھی. کانوں میں نیلے ہیرے اور پیروں میں اونچی ہیل پہنے وہ باہر آئے، گاڑی میں بیٹھی اور یونیورسٹی کی جانب گاڑی موڑ دی. اسے کہیں بھی آنے یا جانے کے لیے کسی ہارون شاہد یا عمر حیات کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتی تھی تو اسے چاہیے تھا کہ ان مسائل میں جیے. یہاں سے چند کلومیٹر دور شمس کے آفس کی بلڈنگ میں آؤ تو عمر حیات اپنے آفس میں فائل پہ سر جھکائے ہوئے تھا. دفتراً ایک ہلکی سی دستک ہوئی. عمر نے مٹھی بھینچ لی. کن پٹی کی رگ پھڑکنے لگی تھی. وہ بس جبراً خود پہ ضبط کیے بیٹھا رہا. وہ آئے، عمر کے سامنے والی کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھے. پھر عمر کو دیکھا. ان کے چہرے پہ واضح اضطراب تھا. کل جو کچھ بھی ہوا تم نے اس بارے میں اب تک کچھ کہا نہیں. بےحد کوئی سرسری لہجہ تھا. عمر نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا. اور آپ کے لیے میرا کچھ کہنا اتنا اہم کیوں ہے؟ لمحے بھر کو شمس گڑبڑائے تھے لیکن پھر سنبھل گئے. ظاہر ہے تم نے ان کے ساتھ اتنا عرصہ کام کیا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے بھائی جان ایسے تھے؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتے تھے. عمر نے غور سے ان کو دیکھا. اگر آپ یہ جاننے آئے کہ کل میرے ایکس باس کے خلاف جن الزامات کی تائید آپ نے کی ہے، اس کے بعد میرا رد عمل کیا ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا. لمحے بھر کو شمس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے. اور مجھے فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ میں جانتا ہوں مراد صاحب ایسے نہیں تھے. چاہے ساری دنیا ان کے خلاف بولے، لیکن عمر کو فرق نہیں پڑے گا. میرے لیے وہ عظیم تھے اور رہیں گے. باقی یہ آپ دونوں بھائیوں کا معاملہ ہے، دیکھ لیجئے گا کیا کرنا ہے. وہ لاپرواہی سے کہہ کر دوبارہ فائل پہ جھک گیا. شمس اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے رہے. کیا وہ کچھ زیادہ سوچ رہے تھے؟ یہ آدمی اگر انتقام یا پھر کسی قسم کے شر کے لیے آیا ہوتا تو کیا اس طرح مراد سلطان کی وکالت کرتا؟ کیا یہ اداکاری نہ کرتا؟ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو سکتا ہے یہ سب سچ ہو؟ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا. پھر چہرہ اٹھا کر ان کو دیکھا. میں ہیون میں ایک عرصہ تک کام کرتا رہا ہوں. ایک عرصہ جج صاحب کے آگے پیچھے رہا ہوں. 2 منٹ، صرف 2 منٹ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ ڈرگز کا الزام جھوٹا ہے. شیر علی بکواس کر رہا ہے اور پولیس بکی ہوئی ہے. کیسے؟ وہ جاننا چاہتے تھے. عمر آگے ہوا، ان کی آنکھوں میں دیکھا. ڈرگز کے پیکٹ دیکھیں آپ نے شمس صاحب؟ کتنے اجلے، صاف اور کورے ہیں. لمحے بھر کو شمس سانس نہیں لے سکا. عمر کہے گیا، مراد سلطان کی موت کو 3 ماہ ہونے والے. ان 3 ماہ میں کیا ان پیکٹس پہ ذرا بھی گرد نہیں چڑھی؟ یا پھر وہ شیر علی اپنا کروڑوں کا مال ہیون میں چھوڑ کر سکون سے بیٹھا رہا؟ اس کی ماں کا میکا تھا ہیون. دوسرا، میں نے ہیون میں کہیں جگہ ایسے کیمرے لگا رکھے ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے بھی اوجھل ہیں. اگر میں ان کی فوٹیج لے آؤں اور کل کی تاریخ میں ڈرگز رکھتے ان بندوں کو میڈیا کے سامنے لے آؤں تو کیا ہوگا؟ وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا اور شمس کے مانو شہرک پہ پیر رکھ رہا تھا. رفیق کہتا ہے کہ وہ ڈرگ 3 ماہ پرانی ہے، لیکن 3 ماہ پہلے میں نے بذات خود شیر علی کے گودام اور سارے اڈوں پہ چھاپا مار کر اس کی ساری ڈرگز ضبط کر لی تھی. وہ کروڑوں کا مال تھا. کیا دوبارہ صرف چند دنوں میں شیر علی اتنا ہی مال لا سکتا ہے؟ اس کے زرق آنکھیں کچھ باور کروا رہی تھی. وہ سانس روک دینے کے انداز میں کہے جا رہا تھا، جو لوگ مراد سلطان کے خلاف وکٹمز بن کر آئے، میں ان کا اگلا پچھلا یہاں تک کہ ان کی چھٹی کے دودھ کا حساب بھی لا سکتا ہوں. اور پھر میں دیکھوں کون میری انگلی سے سینے پہ دستک دے. جج صاحب کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میں ان کی کریڈیبلٹی اتنی خراب کر سکتا ہوں کہ جب وہ عدالت میں گواہی دینے آئیں گے جج ان کے چہروں پہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر لعنت بھیجے گا. شمس سفید مردہ ہوتے چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے. اتنے عرصے کا پلان اس نے 2 منٹ میں ہوا کر دیا تھا. ایک تیسری بات، شمس صاحب، وہ آدمی جس نے قتل کی ذمہ داری قبول کی، 3 ماہ پہلے وہ ایک ڈاکے میں پکڑا گیا تھا اور اس کے سیدھے بازو پہ میں نے اپنے ہاتھوں سے گولی ماری تھی. جج صاحب کا قتل اس گولی والے واقعے کے 6 دن بعد کا ہے. کیا کوئی ایسا آدمی جس کے بازو پہ 3 گولیاں لگی ہوں وہ کسی تن و من سے انسان کا گلا دبا سکتا ہے؟ کیا میرے لیے اس کی میڈیکل رپورٹس لانا مشکل ہے؟ اس کی آنکھیں برف کی طرح بے تاثر تھی، خالی، بالکل خالی، خوف زدہ کر دینے والی. تم کیوں خاموش ہو عمر؟ تم نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ وہ سوکھتے گلے کے ساتھ بامشکل پوچھ سکے. عمر نے بے نیازی سے کندھے اچکائے. ونس اے پولیس آفیسر از آلویز اے پولیس آفیسر. اس سب کو
ایکسپوز کرنے میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. شمس صاحب پولیس والا بغیر فائدے کے اپنی ماں کا کام بھی نہیں کرتا. میں کیوں کوئی دشمن بناؤں؟ آفٹر آل میں ایک فیملی پرسن ہوں. میں اپنی بیوی اور اپنی زندگی میں مزید مشکلات کیوں پیدا کروں؟ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا. اسی لمحے وہ مسکرائے. یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے سارے خدشے سارے وہمیں دور جھٹک کر عمر پہ اعتبار کرنا چاہا. یہ وہ نہیں تھا جو دکھتا تھا، یہ الگ تھا. تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں اس سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھی جاب ہے، بیوی ہے، فیملی بناؤ اور خوش رہو. شمس اب ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا. عمر نے بھی سر ہلا دیا. کل بدرالدین حیدر ڈیل فائنل کرنے آ رہا. تم نے سارا کام دیکھ لیا نا؟ جی سب فائنل ہے. اور اب وہ دونوں کاروبار کی باتیں کر رہے تھے. دور کہیں عمر کا دل خالی تھا. لیکن کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ ان کی مضبوطی نہیں مجبوری ہوتی ہے. تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں جہاں پر عمر سروائیو کر رہا ہوتا ہے، مطلب ڈفرینٹ جگہ پر اور الگ رہ رہا ہوتا ہے. وہاں پر اس کی بہت زیادہ بری حالت ہوتی ہے. دین CSS کا امتحان. واہ بھائی، بڑی مطلب شاکنگ نیوز ہے کہ 80% کیا اس نے. اور وہ خیر میں زیادہ CSS کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن جتنا مجھے آئیڈیا ہے یہ مشکل ہے، مطلب بہت مشکل ہے. پاکستان کا جو ٹیسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ یہ مشکل سمجھا جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے. اور مجھے اس کا زیادہ آئیڈیا نہیں، تو میں زیادہ بات نہیں کروں گی. اور اس کے علاوہ وہ پولیس آفیسر بن جاتا ہے. دین اس کے ساتھ وہ حادثہ ہوتا ہے جس سے وہ اس سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں جینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اس طرح سے یہ ساری بیک سٹوری تھی کہ وہ اس سے بہت پہلے سے obsessed تھا. وہ اس کو بہت پہلے سے پسند کرتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے، وہ شروع سے جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، کس کی بیٹی ہے، کیا سین ہے، کس طرح کے حالات ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ جو سارا بکھیڑا ہوا ہے، سارے اپنی اپنی جگہ پر ٹوٹے ہیں. دین وہ سارے اپنی اپنی جگہ پر اٹھے ہیں. تو یہ چیزیں بھی اچھا. وہ اس کو ہیون میں لے کر جاتا ہے. یہ والا سین کیوٹ تھا. وہاں پر وہ اس کو ریئلائز کرتی ہے کہ وہ گلٹی ہے، پھر اس کو کہتی ہے کہ تم گلٹی مت ہو. تو اس طرح سے چیزیں جو چل رہی ہیں. پھر اس کے بعد یہ بڑا دھچکا تھا ویسے سب کے لیے، مجھے بھی تھا. مجھے لگا تھا کہ سب فکس ہو رہا ہے، سب اچھا جا رہا ہے، لیکن جس طرح سے میراث سلطان پر الزام لگتا ہے اور اس کا سارا کچھ وہ ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ شاکنگ تھا. میرے لیے بھی تھا، یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگا اور ان سب کے لیے بھی. اور پھر جیسے حسینہ، میں پچھلی ایپیسوڈ میں بول رہی تھی کہ حسینہ کہاں گئی ہے، حسینہ کا کوئی رول ہی نہیں ہے. بھائی حسینہ نکلی ہے شیرنی کی طرح، اور حسینہ نے ثابت کیا کہ وہ شیرنی ہے، وہ میراث سلطان کی بیوی ہے. اور پھر جیسے اس نے مہر کو شٹ اپ کال کی، اور جیسے اس نے شمس کو کی، پروا کو کی، شی واز مطلب اچھی لگی یار. اور اس کے بعد پھر اس نے اپنے بیٹے کو، کیونکہ حسن پھر سب سے چھوٹا ہے، وہ ابھی بچہ ہے، تو اس کی ماں نے اس کو کیا، پروٹیکٹ کیا. اس کے بعد حالے نے اپنے آپ کو خود ہی کیا. اور اس کے بعد عمر نے 15 ڈشز بنائی. اب وہ کھائے گا کون؟ کیا اس نے ہیون میں بھیجنی تھی؟ کیا کرے گا یار؟ یہ تو کلیئر کر دیتی نا رائٹر. یہ تو غلط بات ہے، اتنا زیادہ کھانا ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. بے شک کوئی جتنا بھی 15 ڈشز کوئی کم نہیں ہوتی. 15 ڈشز، اور وہ سبزی، گوشت، چاول. مجھے تو اتنی بھوک لگ رہی ہے اس وقت. خیر، اس کے بعد پھر وہ ایک پینٹر صاحب وہ اٹھتے ہیں اور پھر وہ اپنی پینٹنگ کو کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر وہ میڈم سرخ لپسٹک لگا کر. خیر ویسے یہ بہت اچھا ہے خود کو کرنے والا. مجھے بھی لگتا تھا جب میرے پیپر ہوتے تھے نا، تو میرے لیے مطلب سارا دن آپ تیاری کرنا، یہ وہ. جب پیپر کے لیے جانا ہوتا تو میں بہت اچھے سے تیار ہو کر جاتی تھی. مجھے ہوتا تھا کہ یار اس سے نا کانفیڈنٹ وہ بوسٹ ہوتا ہے، اور آپ کا تھوڑا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سٹریس ہوتا ہے نا وہ ریلیز ہو جاتا ہے. سب کی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور آج کل مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ اسٹریس فیل ہو رہا ہے، کیونکہ میں 3 ہی کام کر رہی ہوں: ریکارڈنگ، کھانا، سونا. بس میں اور کوئی کام نہیں کر رہی. نہ میں خود کا خیال رکھ رہی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اچھے سے ڈریس اپ ہونا چاہیے، خود کو تیار کرنا چاہیے. ایک دن میں گھر میں بھی اچھے سے آپ کو رہنا چاہیے، لیکن میں ایسی نہیں ہوں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آج یہ کام کرنا چاہیے. جو میرے کام پینڈنگ ہے مجھے ان کو کرنے چاہیے. بس میں سارے کام اس لیے پینڈنگ رکھ رہی ہوں، یہ ناول ہو جائے میں پھر کروں گی، یہ ناول ہو جائے. تو میں بس نا ناولز آج کل دن رات اوڑھنا بچھونا میں نے ناولز کو بنایا ہوا ہے. اور میں نے اپنی پرسنل لائف کو بالکل سائڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے،
جو کہ غلط بات ہے. مجھے سب چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ناولز بھی ساتھ میں ریکارڈ کروں، شارٹ ناولز، وہ فار ایور بک ہیون پر ہوں گے. اور مالا کا بھی میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی بھی لسٹ بنا لوں. ابھی بہت سارے کام ہیں جو میں کر نہیں پا رہی، صرف اس لیے کہ میں ریکارڈنگ کرتی رہتی ہوں ساتھ میں. تو خیر پھر اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے. اب عمر نے اس کی ساری گیم اس کو بتا دی کہ تم نے یہ اور یہ کیا ہے، اور میں سب کے سامنے اس طرح سے لا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ میں پولیس والا ہوں تو میں یہ کام نہیں کروں گا. تو جس سے اس نے وہ اب اس کا اعتماد لے گا، اور پھر جیسے اس کو بے یقین کرنا وہ اس کو بے یقین کرے گا. جیسے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے مراج سلطان جیسے اپنے بھائی کو وہ یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ اس طرح سے کر سکتا ہے، اسی طرح اب وہ اس کو ایسے ہی کرے گا. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.